السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دستِ دارم بائی عریش شاہ پارٹ 2۔ ادا سائی ڈاکٹر سائی نے کہا ہے چاچا سائی کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ اوپر سے ثانیہ کو بھی بخار ہے، کل اس کا پیپر بھی ہے تو مجھے اس کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ اگر بہتر سمجھیں ایک بار اس سے بات کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صبح پیپر دینے جا پائے گی۔ ساحر تھوڑی دیر پہلے ہی سنان کے ساتھ شکار سے لوٹا تھا جب دارم سائی کا چھت پر آنے کا پیغام ملا۔ تم پریشان نہ ہو ساحر، میں بات کر لوں گا اس سے، تم کل ہی چاچا سائی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دو۔ باقی بابا سائی لندن جا رہے ہیں، اگلے ہفتے چاچا سائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ تمہارا شکار کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ ملک کے چمچوں نے پیچھا تو کیا تھا، لیکن نہ جانے کیسے وہاں ہمارے لوگ آ گئے، انہوں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ سنان کو یقین تھا کہ آپ نے ہی ان لوگوں کو وہاں بھیجا ہے۔ اور واجد علی کی بیٹی کا نکاح یوں اچانک اتنی سادگی سے کیوں کیا گیا؟ کوئی خبر ہے آپ کو؟ اسے اچانک ہی واجد علی اور اس کی بیٹی کا خیال آ گیا تھا۔ نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں ساحر سائی، خیر تم بیٹھو، میں ذرا ثانیہ سے مل لیتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو ساحر صرف ہاں میں سر ہلاتا چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ چاچا سائی نور سے ملنا چاہتے تھے، جبکہ وہ عورت انہیں اس کی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ 14 سال پہلے بھی اس نے بہت گیم کھیلی تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے نور کی کسٹڈی نہ صرف اپنے نام کروا لی تھی، بلکہ وہ اس کا سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھانے لگی تھے۔ لیکن کتنی صفائی سے اس عورت نے یہ حق بھی چھین لیا، 15 سال سے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ ثانیہ نے الگ رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی، کل سے اس کے ایگزامز شروع ہو رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایگزام ضرور دے۔ وہ کمرے میں دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو دیکھا سامنے بیڈ پر روتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ زاوش اور زرنیش بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی ہے، جبکہ ثنا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاوش اور زرنیش نے اپنے سر پر دوپٹے ٹھیک کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ثانیہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، وہ حکمرانہ انداز میں بولا تو وہ دونوں سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ ثنا ابھی تک کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ثانیہ کو سمجھانے آئی تھی کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اب چاچا سائی کی طبیعت بھی کافی بہتر لگ رہی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے، اب عمر ہو گئی ہے تو طبیعت تو خراب ہو ہی جاتی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جاؤ یہاں سے باہر، اور وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو ثنا نے ایک نظر ثانیہ کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سخت لہجہ اسے ہمیشہ بہت کچھ باور کروا جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ثانیہ کی طرف دیکھتا اس سے مخاطب ہوا کہ کل سے تمہارے ایگزامز شروع ہونے جا رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم 8ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے میڈیکل شروع کرو۔ اب تم بتاؤ کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرو گی؟ وہ بات کو گھمانے کا عادی نہیں تھا، جو اس کے دل میں چلتا تھا وہ سامنے بیان کر دیتا تھا، جس طرح اس وقت کر رہا تھا۔ ادا سائی، بابا سائی کو کچھ ہوگا تو نہیں، وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ چاچا سائی کو کچھ نہیں ہوگا گڑیا، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنے پیپر کی تیاری کرو، بابا سائی لندن جا رہے ہیں، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تایا سائی کسی ڈاکٹر کو لینے جا رہے ہیں؟ یہ 13 سالہ لڑکی اس کے لیے عزیز تھی، جس کا انداز اسے وہ ننھا سا وجود یاد کرواتا تھا جو اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ہاں، وہ تمہارے بابا کے علاج کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، اس کی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ لیکن ادا سائی علاج خود کیسے آئے گا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ فضول باتوں پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر غور کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دھیان بٹے، تم صرف اور صرف اپنی تعلیم پر غور کرو۔ تمہیں ڈاکٹر بنتے دیکھنا تمہارے بھائی کی خواہش ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنے ادا سائی کی ہر خواہش پوری کرنا تمہارا فرض ہے، وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ثانیہ صرف جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ دارم سائی کی سمجھ کم لوگوں کو ہی آتی تھی، وہ کب نرمی سے بات کرتا اور کب اس کا لہجہ سخت ہو جاتا، اس گھر کے اندر بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ دارم سائی، یہ لے آپ کی چائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی تو دارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے تو چائے کا نہیں بولا تھا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی ہاں، آپ نے قاسمہ کو بولا تھا، لیکن میں لے آئی، کیا فرق پڑتا ہے وہ لائے یا میں لاؤں، اور ویسے بھی یہ تو میرا فرض ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ تمہارا فرض نہیں ہے لڑکی، ایک کنواری لڑکی کے تمام حقوق و فرائض اس کے والدین تک محدود رہے تو بہتر ہوگا۔
آئندہ میرا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا۔ لے جاؤ یہ چائے یہاں سے، اور جسے میں نے کہا ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں دارم سائی، کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ کبھی میرے جذبات کی فکر نہیں کرتے نا؟ دارم سائی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ان الفاظ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جاؤ یہاں سے ثنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرے یہاں سے چلے جانے سے نہ تو میری محبت آپ کے لیے کم ہوگی اور نہ ہی اپنی بکواس بند کرو اور اپنے جذبات اپنے محرم تک محدود رکھو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دہاڑا تھا، جبکہ ثنا بنا کچھ بھی بولے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بہت صاف گو تھا، کسی کا دل نہیں رکھتا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں ثنا کو کئی بار جتا چکا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بی بی اور اماں سائی دارم کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ لیکن وہ سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ دارم سائی کے دل میں برسوں سے بس ایک ہی ملکہ حکومت کرتی ہے۔ یہ کیا ثنا، چائے کا کپ تم واپس نیچے کیوں لے آئی؟ ہمنا چاچی نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ دارم سائی کے لیے چائے لے کر چھت پر گئی تھی۔ وہ دارم سائی کا چائے پینے کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے میں واپس لے آئی۔ خیر آپ سنائیں، چچا سائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور تایا سائی کب واپس آ رہے ہیں؟ کتنے دن گزر چکے ہیں انہیں گئے ہوئے؟ وہ ان کے ساتھ ہی کچن کا رخ کرتی پوچھنے لگی۔ ہاں آ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں واپس، ابھی تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے۔ وہ کچن میں آتی ملازمہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کس سے ملاقات کرنی ہے انہوں نے؟ ثنا ان سے پوچھنے لگی۔ نور سے، نور کو ہی تو لینے گئے ہیں وہ، پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ واپس آئے گی بھی یا نہیں، وہ عورت ملنے بھی دے گی انہیں؟ نور سے یا نہیں پتہ نہیں۔ نور ہم سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ چاچی اپنے ہی کام میں مگن اس کے سر پر ایک دھماکہ کر چکی تھی۔ تایا سائی نور کو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے نور کو وہ لوگ کیوں لانا چاہتے ہیں واپس؟ کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ نور کس کی بیٹی ہے؟ میرا مطلب ہے سمرا کس طرح کی عورت ہے، یہ کوئی بھولا تو نہیں ہے؟ اور اب تو چاچو سائی کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، نور کو بھلا واپس لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دے۔ ہر ہفتے اسے پیسے مل تو رہے ہیں۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کس طرح سے کنٹرول کرے، اس کی بے چینی بھی اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے بیٹا سائی تمہارے چاچو سائی کی پہلی اولاد ہے، ان کے لیے وہ بے حد عزیز ہے۔ آج نہیں تو کل تو اسے یہاں واپس آنا ہی تھا نا۔ میں تو بس یہ دعا کرتی ہوں کہ ادا سائی اسے لانے میں کامیاب ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ عورت اسے آنے بھی دے گی یا نہیں، پتہ نہیں نور کے دل میں ہم سب کے لیے کیا ہوگا۔ یقیناً اس عورت نے نور کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ نفرت بھری ہوگی۔ ہمنا چاچی نے بہت افسوس سے کہا، جبکہ ثنا دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ غصے اور نفرت کی شدت سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار نور کو دیکھا تھا، اور وہ پاکستان آئی بھی تو صرف ایک ہی بار تھی، اور ایک ہی بار میں وہ اس کا سب کچھ چھین کر چلی گئی تھی۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد جب وہ اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ لوٹ کر آ رہی تھی اس سے سب کچھ ایک بار پھر سے چھیننے کے لیے۔ ہاں لیکن اس بار ثنا اتنی کمزور نہ تھی جتنی 14 سال پہلے تھی۔ اس بار وہ اسے اپنا کچھ بھی چھیننے نہیں دے گی۔ وہ ایک ہفتے سے نوکری کی تلاش میں تھی، لیکن اسے کوئی بھی اچھی جاب نہ ملی۔ آج بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وارڈن نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی پاکستانی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ انکار نہ کر سکی۔ شاید اتنے سالوں کے بعد اس شخص کو اس کی یاد آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوگی یا نہیں اس سے مل کر، مگر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور بھوک سے بھی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر آفس کی جانب چلی گئی۔ اس نے آفس کے اندر قدم رکھا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ شاید اتنے سالوں کے بعد وہ شخص اسے پہچان بھی نہ پائے گا، لیکن وہ تو اسے نہیں بھولی تھی۔ آؤ نور، یہ اصغر پاشا ہے، پاکستان سے آیا ہے تم سے ملنے کے لیے، یہ تمہارے تایا ہے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وارڈن نے کہا، جبکہ نور کے چہرے کے سارے رنگ مرجھا گئے تھے۔ یہ اس کا باپ نہیں تھا، شاید ہی اس کے باپ کو اس سے ملنے کی فرصت ہو۔ وارڈن کے کہنے پر اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نور کچھ بھی نہیں بولی۔ میم کیا میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر جا سکتا ہوں؟ میں اپنی بچی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ وارڈن سے مخاطب ہوئے تو وارڈن نے مسکرا کر انہیں اجازت دی اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔
اس وقت وہ ایک مہنگے ترین ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ نور ڈنر کر رہی تھی جبکہ اصغر پاشا خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے نور کے لباس میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پرسکون سی ان کی نظروں کے سامنے بیٹھی اپنا ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ نور انہیں نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ انہیں اپنے 15 سال پہلے کے فیصلے پر فخر تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں نور۔ ان کے الفاظ پر اس کا ہاتھ رکا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اب کیوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی اپنا سوال کرتی ایک بار پھر سے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سرمد کے ساتھ رہو۔ تمہارا باپ۔ ایک منٹ انکل جی، آئی ایم سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں سرمد شاہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو یہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ میری ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے وہ ان کے قابل نہیں تھی، لیکن انہوں نے میری ماں کو تو چھوڑا ہی، ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بیٹی کس حال میں ہے اتنے سالوں سے انہوں نے جاننے کی کوشش تک نہ کی، اور کوشش کرتے بھی کیوں؟ ان کو تو ایک اور بیٹی مل گئی ہے، انہیں بھلا میری کمی کہاں محسوس ہوتی ہوگی؟ اس کے الفاظ سن کر انہیں سچ میں سمرا سے نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھی یہ لڑکی اس وقت اسی عورت کی زبان بول رہی تھی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نور بیٹا، ایک باپ کے لیے اس کے سارے بچے عزیز ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کرو گی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں غلط ہے، لیکن وہ کس حد تک غلط ہے یہ تمہیں اپنے باپ کے پاس جا کر پتہ چلے گا۔ ابھی کے لیے میں صرف تم سے اتنا کہوں گا کہ اس حویلی میں 2 انسان ہیں جو تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر۔ اگر میرے بابا کو مجھ سے محبت ہوتی نا انکل جی، تو وہ خود آتے، آپ کو نہ بھیجتے مجھے لینے کے لیے۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر اس کی حالت ہوتی تو وہ خود آتا بیٹا سائی، اس کی ہیلتھ کنڈیشن سفر کی اجازت نہیں دیتی، وہ بیمار ہے، اب یہ وہم پال بیٹھا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کو بتائے بنا میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں، اگر وہ عورت جان جاتی تو شاید وہ تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہ دیتی۔ اور وہ اپنی بات کر کے ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگے۔ تم کچھ اور کھاؤ گی؟ شاید تم نے ڈنر نہیں کیا۔ اس کے انداز سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ ڈنر؟ وہ ہنسی۔ میں نے کل دوپہر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہلکا پھلکا سا لنچ کیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آج رات کا کھانا کھاتی، اور سچ میں مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ تھینک یو آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ورنہ آج پھر مجھے بھوکا سونا پڑتا، اور پتہ نہیں پھر کل بھی نوکری ملتی یا نہیں۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر اصغر شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ ان کی بھتیجی کل سے بھوکی تھی، جبکہ ان کی خاموشی پر وہ مسکراتی تھی۔ حیران مت ہو انکل جی، مجھے عادت ہے بھوکے سونے کی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، میں اسی ہاسٹل میں رہتی ہوں، پتہ نہیں اس بار میں ہاسٹل کا رینٹ بھی دے پاؤں گی یا نہیں۔ میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے آسانی سے لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ پاسپورٹ کی تم فکر مت کرو، اس کا حل نکال لوں گا، تم یہ پیسے رکھو۔ وہ اپنے والٹ سے سارے پیسے نکال کر سارے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولے، انکل جی میں بھوکی ضرور تھی، بھکاری نہیں ہوں۔ ان کے انداز پر اسے غصہ آیا تھا، جبکہ اصغر شاہ کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں، اور یہ میرے نہیں تمہارے باپ کے پیسے ہیں جن پر تمہارا پورا حق ہے۔ تمہارے باپ نے کبھی بھی اپنا حق نہیں چھوڑا، وہ ہر ہفتے ایک بڑی رقم تمہاری پرورش کے لیے بھیجتا تھا، جو شاید تمہیں نہیں دی جاتی۔ اگر دی جاتی تو آج تم یہاں بھوکی ہرگز نہ ہوتی۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ تم اپنے تایا سائی کے ساتھ پاکستان جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کو 1 ہفتے تک ویٹ کرنا ہوگا، تب تک آپ پیپر ورک کروا لیں۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا۔ تم بے فکر ہو کر اپنے پیپر دو بیٹا سائی، تب تک میں ساری تیاری کروا لوں گا۔ اس کے فیصلے پر وہ بہت خوشی سے بولے تھے۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے نوٹوں کو دیکھا تھا جن پر اس کا حق تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ پیسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالے تھے۔ میں تمہیں ان جاہلوں کے بیچ جانے کی اجازت نہیں دوں گی نور، تم کبھی نہیں جاؤ گی وہاں، سمجھی میں تمہیں بین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، وہ تم سے شادی۔ موم پلیز، میں اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی مجھے آپ کے بوائے فرینڈ اور اس کے بھانجے کے بارے میں کوئی بات سننی ہے۔
میں پاکستان ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں واپس آنے دیں گے؟ وہ تمہیں وہاں قید کر لیں گے؟ میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ انسان نہیں درندے ہیں، وہ تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں قید کر لیں گے جس طرح ان لوگوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے یہاں واپس ہی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ تم نہیں جانتی کتنی مشکل سے یہاں واپس آئی تھی۔ میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے کتنی مشکلات میں گزارے ہیں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ تو ہے کہ وہاں صرف تمہارا ایک رشتہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنا وہی رشتہ ہی ختم کرنے جا رہی ہوں موم۔ میں اپنی آزادی کے لیے جا رہی ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے پچھلے رشتے ختم کرنے ہوں گے۔ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ان سے بہت سارے سوال کرنے ہیں، اور پھر یہ زبردستی کا رشتہ ختم کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے آزادی چاہیے، اور آزادی کے لیے مجھے پاکستان بھی جانا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم ان لوگوں کو نہیں جانتی نور، وہ اتنی آسانی سے تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ مجھے نہیں جانتی موم، میں بھی انہی کا خون ہوں۔ میں پاکستان صرف 2 چیزوں کے لیے جا رہی ہوں، ایک آزادی کے لیے اور دوسرا اپنی پراپرٹی کے حصے کے لیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی تو سمرا کو جھٹکا لگا۔ پراپرٹی؟ سمرا بے یقینی سے بولی تھی۔ تو آپ کو کیا لگا کہ میرے دل میں اس باپ کے لیے محبت جاگ آئی ہے جو 15 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ مجھے نہ تو اس خاندان سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے، مجھے بس پیسے چاہیے۔ ان 3 مہینوں میں 21 راتیں بنا کچھ کھائے پیے سوئی ہوں۔ مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے موم۔ آپ کی طرح کسی امیر انسان کو پھنسا کر اس سے شادی کرنے سے بہتر نہیں میں اپنے باپ کی دولت کو خود پر جائز کر لوں۔ میں اپنی جائیداد کا حصہ لینا چاہتی ہوں۔ میں واپس آ کر اپنا کاروبار سٹارٹ کروں گی، اپنی زندگی عیاشی سے گزاروں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تو سمرا خوشی سے چہک اٹھی۔ نور ڈارلنگ، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم سمرا کی بیٹی ہو۔ اس آدمی کی جائیداد پر تمہارا پورا حق ہے، وہاں جا کر اپنا حصہ مانگو۔ لیکن وہ آدمی، میرا مطلب ہے اصغر شاہ کا اکلوتا بیٹا دارم۔ آپ فکر نہ کریں موم، اس خاندان کا کوئی بھی شخص مجھے وہاں قبول نہیں کرے گا۔ میں ان کی سوچ سے زیادہ بری ثابت ہوں گی، اور وہ دارم شاہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا میری جان پیسہ تمہارے لیے اتنا اہم ہوگا۔ وہاں سے واپس آ کر تم بین کے ساتھ ڈیٹ کر کے بھی بہت عیش کر سکتی ہو۔ سمرا اب تک حیران تھی، لیکن اس کے انداز نے اسے خوش بھی بہت کر دیا تھا۔ میرے لیے حرام پیسہ نہیں، حلال پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے موم۔ اگر میں غلط کام بھی کروں گی نا تو بھی کبھی حرام کام نہیں کروں گی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اس پر بہت کچھ جتلا چکی تھی، جس پر سمرا کو غصہ آ گیا تھا۔ اپنے باپ کے جذبات سے کھیل کر تم کون سا حلال کام کرو گی؟ وہی جو انہوں نے مجھے چھوڑ کر کیا تھا۔ اپنی زندگی تو خوشحالی سے گزارنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں کیوں ان کے بارے میں سوچوں؟ کیا انہوں نے کبھی میرے جذبات کی پرواہ کی جو میں ان کے جذبات کی پرواہ کروں؟ ہم یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ آپ بھی مطلبی، وہ بھی مطلبی، اور پھر مطلبی لوگوں کے ساتھ تو مطلبی بن کر ہی ملنا پڑتا ہے۔ نادر نور شاہ کے قانون میں مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی ہونا حرام نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھ دباتے اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے انداز پر سمرا کے دل میں بری طرح سے آگ لگ چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا سیم؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اسے جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا، بین کو میں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ نور اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ نور کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے وہ۔ اس وقت نور مجھے بہت فائدہ دے سکتی ہے، اور خبردار جو تم نے نور کو کہیں پر بھی بھیجا، تم اسے آج ہی منع کر دو، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں اب تمہاری بیٹی کے لیے ایک ذرا سا بھی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے تیار ہوا ہے شادی کے لیے۔ یہ تمہاری بیٹی بنا شادی کے اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ جب تک بین کا دل اس سے بھر نہیں جاتا تب تک نور کو بین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور اگر تمہاری بیٹی نے اس بار میری بات نہیں مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ یاد رکھنا، وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا جبکہ سمرا اس کے سامنے بیٹھ کر آرام سے شیمپین پی رہی تھی۔ ڈارلنگ ریلیکس، ایک بات یاد رکھنا، سمرا جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہے، اور تمہارے یہ بین تمہیں اتنے پیسے نہیں دے پائے گا جتنا مجھے جتنے نور دے سکتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن ذرا سوچو، نور کا باپ اسے 1 ہفتے کے اتنے پیسے بھیجتا ہے کہ وہ ہر روز
ڈیزائنرز ڈریسز شوز پہننے کے ساتھ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے تو سوچو اس کا باپ اسے اس کی جائیداد کے حصے میں کتنی دولت دے گا۔ تمہاری بہن کی دولت سے 100 گنا زیادہ۔ اب تم فیصلہ کرو، تمہیں زیادہ چاہیے یا پھر جو تمہارا بھانجا بین تمہیں دے سکتا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ سچ میں اتنا دولت مند ہے؟ اگر ہاں تو تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ میرا مطلب ہے اگر وہ اتنا امیر تھا تو تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس سے طلاق کیوں لے لی؟ اور اگر تم نے اس سے طلاق لے بھی لی تو بھی تمہارا بھی تو جائیداد میں کوئی نہ کوئی حصہ تھا ہی نا، آخر وہ تمہارے تایا کا بیٹا تھا۔ مائک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ یہ اتنی زیادہ امیر ہوگی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور تمہارے پیار میں پاگل ہو کر میں نے اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی ساری دولت بھی ٹھکرا دی تھی۔ طلاق کے بعد ان لوگوں نے مجھے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا اور وہ گھر جو حق مہر کے طور پر مجھے ملا تھا وہ بھی بیچ کر میں تمہارے گھر آ گئی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے اس آدمی سے بیٹی پیدا ہی کیوں کی، لیکن اب جب مجھے نور نے یہ بتایا کہ وہ اس کی جائیداد کی حصے دار ہے تو یقین کرو مجھے اس کی پیدائش پر جو اتنے سالوں سے افسوس تھا وہ ختم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے نور ہمیں بہت فائدہ دے گی، وہ یقین سے بولی۔ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کر انہی جیسی ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں ہے اسے، وہ ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہ بھی تمہاری اجازت کی بنا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ انہی لوگوں جیسی ہوگی، جاہل۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، وہاں جا کر یہ بدل جائے گی۔ اور ویسے بھی وہاں وہ تمہارے شوہر کے بھائی کا بیٹا، مائک نے بہت سوچ سمجھ کر کہا۔ نور ڈارلنگ ایسا نہیں ہوگا، وہ میری بیٹی ہے اور جس طرح سے میں نے ان لوگوں کی تصویر اس کے سامنے رکھی ہے نا، وہ کبھی بھی ان لوگوں میں دلچسپی نہیں لے گی۔ وہ میری ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ لوگ کتنے جاہل ہیں۔ میری بیٹی آزاد ماحول میں رہتی ہے، اسے وہ حویلی کی قید ہرگز پسند نہیں آئے گی اور اپنی جیسی لڑکیوں کو وہ حال دیکھ کر اسی دن واپس آنے کا فیصلہ کر لے گی۔ اور وہ میری بیٹی ہے، فکر مت کرو، اسے وہاں کوئی پیار نہیں کرے گا۔ وہ یہاں سے سرمد شاہ کی بیٹی بن کر تو جائے گی لیکن وہاں رہے گی سمرا کی بیٹی بن کر، اور یقین کرو نہ تو سمرا سے کسی کو محبت ہے اور نہ ہی کوئی سمرا کی بیٹی سے محبت کرے گا۔ اگر ایسا ہے سیم ڈارلنگ تو پھر اسے جانے کی اجازت دے کر تم نے بہت اچھا کیا۔ میں تب تک بین کو کنٹرول کر لوں گا کیونکہ بین آفس میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ بین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیا اگر نور کی شادی اس سے ہو جائے تو وہ اپنا گھر اور آفس میرے نام کر دے گا اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے ڈارلنگ، پیسہ جہاں سے بھی آئے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہا لگا کر اپنا شیمپین کا گلاس اونچا کر چکا تھا، جس کے ساتھ گلاس ٹچ کرتے ہوئے سمرا بھی کھیل اٹھی تھی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے ایک بہت بڑی بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ڈرائیور کے ساتھ اس کے تایا بیٹھے ہوئے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ان کے پاس آتے ہی مسکرا کر بولی تو اس کا انداز انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تو چلے تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا جلدی؟ میرا مطلب ہے آپ نے سارا پیپر ورک کروا لیا اور میرا پاسپورٹ، ویزا، اور وہ کنفیوز تھی، انہوں نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کروا لیا تھا؟ ہاں بالکل سب کچھ کروا چکا ہوں، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، تم بس اپنی ماں سے مل لو تاکہ تمہاری ماں بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے اسے تم سے ملنے نہ دیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ میری ماں کی فکر نہ کریں، انہیں مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میرا ملنا بہت ضروری ہو جائے، بلکہ وہ تو جانتی ہے کہ آج میں جانے والی ہوں اور میرے خیال میں وہ کسی میٹنگ میں گئی ہوگی۔ بس مجھے اپنا ضروری سامان لینا ہے، میری پیکنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہے، تو پہلے میں ہاسٹل سے اپنا سامان اٹھا لیتی ہوں، زیادہ نہیں ہے، بس کچھ کپڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر سامان زیادہ ضروری ہے تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ایئرپورٹ ہی چلے کیونکہ 11 بجے کی فلائٹ ہے، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تمہارا ہاسٹل دوسری سائٹ پہ ہے، اگر شاپنگ کا مسئلہ ہے تو وہ وہاں سے کر لینا، وہ اسے آفر کر رہے تھے جو اسے کافی پسند آئی۔ ٹھیک ہے پھر ایئرپورٹ ہی چلتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا جبکہ اصغر شاہ پرسکون ہو چکے تھے۔ اسے گاؤں میں اس کے بے باک حالت میں نہیں لے جا سکتے تھے، اس کی ڈریسنگ میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں تھی، لیکن ان کے گاؤں کا ماحول اتنا ماڈرن بھی نہیں تھا۔
وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے وہاں جانے سے پہلے اس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے خریدیں گے تاکہ وہ اسے سر اٹھا کر گاؤں لے جا سکے۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے نا نور؟ پہلی بار آ رہی ہے تو اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا لڑکیوں، وہ باہر کے ماحول کی پلی ہے، اسے یہاں رہنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، تو تم لوگ نہ سب اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ہمنا چچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی سجا دے، کہنے کو تو وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن ان کے دل میں نور کے لیے اتنی محبت بھری تھی جیسے ان کی اپنی سگی اولاد واپس آ رہی ہو۔ وہ پہلی بار نور سے ملنے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ بس کرے چچی سائی، کوئی سٹار نہیں آ رہا یہاں، سمرا کی بیٹی آ رہی ہے، اور سمرا کون ہے کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے۔ ثنا جو صبح سے مسلسل ان کی سن رہی تھی اب اکتا کر بولی، نہیں ثنا بیٹا، سمرا کی نہیں سرمد کی بیٹی آ رہی ہے، ہمارے چاچو سائی کی بیٹی 15 سال کے بعد واپس آ رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ چچی سائی چھوڑے انہیں، شاید صبح سے کام کر رہی ہے، تھک گئی ہے، اسی لیے ایسا بول رہی ہے۔ زاوش نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا، کیونکہ وہ ان کا دل ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں کام سے بالکل بھی نہیں تھکی ہوں، بس حقیقت پسند ہوں، میں چہرے پر جھوٹی خوشی نہیں سجا سکتی۔ چاچی سائی کو تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر بنانے ہیں، لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی، لیکن پھر بھی ہمنا نے سن لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا بیٹا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب دکھاوا کر رہی ہوں؟ انہیں سچ میں دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا چچی، لیکن اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اولاد کے لیے کوئی اتنا خوش نہیں ہو سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی خوشی آپ نے کبھی ثانیہ کے لیے منائی ہو۔ خیر، اب ثانیہ کے لیے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں لگی رہیں گی، وہ بیچاری بنا کسی وجہ کے نظر انداز ہوگی، جیسے 1 ہفتے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ ہی دیکھیں سرمد چاچو، جو اپنی بڑی بیٹی کی واپسی کی خوشی منا رہے ہیں، اور آپ اپنے شوہر کی خوشی میں خوشی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ثانیہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ایگزامز کیسے ہو رہے ہیں، اچھے یا برے، آپ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو اس بیچاری کے لیے دکھ ہو رہا ہے، جس کی ذات اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی اس حد تک نظر انداز کی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی وہاں سے باہر نکلنے لگی، جبکہ ثانیہ کو دروازے پر کھڑا ہوا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ثانیہ میری جان، تمہارا پیپر کیسے ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، جبکہ ثانیہ کی یہاں موجودگی کو محسوس کر کے ہمنا چچی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی بھی ان کی طرح نور کو اپنائیت کا احساس دلائے، لیکن انہیں ڈر تھا کہیں وہ سوتیلا پن جو اچانک ہی ثنا ان کے بیچ لے آئی ہے، اس کا اثر کہیں ثانیہ نہ لے لے۔ پاکستان کی سرزمین پر اس کا دوسرا قدم تھا، وہ دوسری بار یہاں آئی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک بار پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن 15 سال پہلے اور آج میں بہت فرق تھا۔ 15 سال ہونے والے تھے اس رشتے کو جڑے ہوئے، اور اب شاید تھوڑا وقت رہ گیا تھا اسے ختم ہونے کے لیے۔ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے بیٹا۔ سائی، آپ شاپنگ کر لیں، اپنی ضرورت کا سارا سامان لے لیجیے گا، جلدی شہر واپسی ممکن نہیں ہوگی، اب تو شادی کے قریب ہی آنا جانا ہوگا۔ کسی کی شادی ہونے والی ہے کیا گھر میں؟ کتنا وقت رہ گیا ہے شادی کو؟ میرا مطلب ہے میں جلدی واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ ہاں بیٹا، گھر میں شادی ہے میری بیٹی کی، مطلب کہ ابھی بات ہم بڑوں کے بیچ میں ہے، اسی لیے گھر میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے شادی کو لے کر، لیکن ہم 1 ڈیڑھ ماہ میں ہی شادی کر دیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا شادی کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی شادی نہ کرنا چاہتی ہو، اسے دلہا پسند بھی ہے یا نہیں، یا بس ایسے ہی آپ اسے زبردستی؟ نہ بیٹا سائی، زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں مناسب لگے، اور ویسے بھی لڑکا کوئی غیر نہیں ہے، گھر کا ہی ہے۔ پر ہمیں یقین ہے زرنش کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہے، وہ کوئی اعتراض نہیں کریں گی، اور تم جلدی واپس نہیں جانے والی، بلکہ اب تو تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بہت مان سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس وقت وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا جب وہ دھماکہ کرے گی تب انہیں اسے واپس بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زرنش، زاوش، ثانیہ، یہاں تک کہ ثنا بھی دروازے پر کھڑی اسے ویلکم کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔
آپ تو یہاں نہیں آنے والی تھی ادی سائی، بلکہ آپ کو تو کوئی شوق نہیں تھا اس کو دیکھنے کا، پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہاں میری جان، مجھے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا میں بھی تو دیکھوں۔ سننے میں آیا ہے کہ سمرا بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، مجھے دیکھنا ہے ان کی بیٹی کس کھیت کی مولی ہے، اور یہ بھی کہ میرے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ادی آپ کتنی عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں، وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی ہے، وہ آپ کے لیے کیا خطرناک ثابت ہوگی؟ زرنیش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے خطرے کو چھوڑو، اپنے خطرے کے بارے میں سوچو، وہ سامنے دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر گاڑی سے اترتے سنان کی جانب اشارہ کیا تو زرنیش فوراً اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جو کہ پہلے ہی بالکل ٹھیک تھا۔ کہنے کو تو ان کے رشتے کی بات ابھی صرف گھر والوں کے بیچ میں ہی تھی، لیکن ثنا کو تو پورے گھر کی خبر ہوتی تھی۔ اس نے ہی اسے یہ بتایا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہے اور وہ لوگ سنان کے ساتھ اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج تک سنان اس گھر میں صرف اس کے تایا کا ہی بیٹا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بہت عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے سنان کی زندگی میں بھی وہ اتنی اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، لیکن اسے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تایا جان کی گاڑی رکتے دیکھ کر سنان وہیں رک گیا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اتنے سالوں کے بعد اپنی کزن کو ویلکم کرتے اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھنے کے لیے وہ سب لوگ ہی بے چین تھے، جبکہ ثنا یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہوگی، لیکن اس کی سوچ کے برخلاف اس نے سادہ قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، ساتھ ایک دوپٹہ بھی تھا جو اس وقت صرف کندھے پر موجود تھا۔ واو یار، مجھے تو لگا تھا یہ پوری ماڈرن ہوگی، شارٹ اسکرٹ پہن کر آئے گی، لیکن یہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے۔ زرنیش نے سب سے پہلے لب کشائی کی۔ سچ کہوں میں بھی یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آخر یہ کس طرح سے آئے گی، لیکن میری سوچ یہاں تک نہیں جاتی تھی، کیونکہ سمرا اس سے بہت الگ تھی، لیکن کپڑوں سے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اماں سائی ان کے آگے کھڑی بولی۔ وہ جو کب سے اپنی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھی، اماں سائی کی آواز سن کر الرٹ ہو گئی۔ یقیناً انہوں نے ثنا کی ساری باتیں سنی ہوگی۔ اس سوچ کے آتے ہی ثنا پریشان ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ اس کے دل کا حال جانتی تھی۔ انہیں بہت اچھے سے پتا تھا ثنا کے دل میں دارم سائی کے لیے کیا ہے، اور اسے دارم سائی کے لیے پسند کرنے والی بھی تو وہی تھی۔ اب اتنی آسانی سے انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی تو پسند آنی نہیں تھی، چاہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ ارے نجمہ، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بچی پہلی بار آئی ہے، آؤ ملو اس سے، ہمارے گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ گاڑی سے نکلتے تایا سائی نے ذرا سخت مگر میٹھے لہجے میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو وہ جیسے ان کے اشارے کو سمجھتے ہوئے تیزی سے مسکراتی حویلی کے دروازے تک آئی تھی، اور ان کے پیچھے ہی تینوں لڑکیاں بھی آگے بڑھی تھیں، جبکہ ثنا کو اس سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ثنا اس سے زیادہ حسین تھی۔ وہ اپنے حسن سے دارم سائی کو امپریس نہیں کر سکتی تھی، اور ثنا کو اسی بات کی بے حد خوشی تھی۔ وہ نجمہ تائی کو سلام کرتے ہوئے زرین تائی سے ملی اور ہمنا سے، جن کا تعارف انہوں نے خود ہی اپنے نام سے کرایا تھا، لیکن زاوش کے چاچی سائی کہنے پر وہ مسکرائی۔ سنان نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ سب سے ملاقات کے بعد وہ بچیاں آپس میں ہی مصروف ہو گئی تھی، اسی لیے سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے۔ ہائے، میرا نام زاوش ہے، یہ ثانیہ ہے، اور یہ زریش ادی اور ثنا ادی۔ آپ وہاں کیا کر رہی ہے؟ ثنا ادی یہاں آئے ہمارے پاس، زاوش جو بڑے مزے سے تعارف کروا رہی تھی، ثنا کو نہ پا کر اسے دیکھنے لگی۔ مل لیا میں نے اور دیکھ بھی لیا۔ وہ ایک نظر میں سر سے پیر تک اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ انداز نور کو بے حد برا لگا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بڑی انٹرسٹنگ ناول ہے، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔